رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل بے عیب ہے، وہ بالکل صحیح ہے، ہرگز اول نہیں ہے۔ یعنی اللہ جو بھی خلق کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، ہر لحاظ سے مکمل اور بے عیب خلق کرتا ہے، اور وہ محتاج نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ دجال اول ہوگا، یعنی ہر وہ شے جو عیب دار ہوگی، جس میں عیوب ہوں گے، جو نامکمل ہوگی، وہ دجال ہوگا۔ دجال عیب دار ہوگا، وہ جو بھی کرے گا اس میں عیوب خامیاں لازمی ہوں گی۔ دیکھنے کا آلہ ممسوح ہوگا، درمیان اس کے دیکھنے کے آلات کے کتب ہوگا کافر۔ پہچان لے گا اسے ہر مومن، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ناظرین، اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ان الفاظ کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، تب تک ہم اس روایت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تب تک ہم اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی، ہم اسے نہیں جان سکیں گے۔ اس روایت کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی عام کر دی گئی، لوگوں میں پھیلا دی گئی، جو ہر خاص و عام کی زبان پر ہے، زبان زد عام ہے، وہ یہ کہ اس روایت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جان لو اللہ عز و جل صحیح ہے، وہ کانا نہیں ہے، وہ ایک آنکھ والا نہیں ہے، اور دجال جو ہے وہ ایک آنکھ والا ہوگا۔ یعنی اول لفظ کے اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اول، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کانا، ایک آنکھ والا، حالانکہ حقیقت بالکل نہیں۔ پیچھے ہم کئی مقامات پر یہ بات واضح کر چکے کہ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے جس کو عربی کے متبادل کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ جب ایسی کوئی زبان موجود ہی نہیں ہے، ایسی کوئی زبان اپنا وجود رکھتی ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عربی کا ترجمہ کیا جا سکے؟ ترجمہ تو کہتے ہیں ایک زبان کا کسی دوسری زبان میں متبادل کو۔ جب متبادل موجود ہی نہیں تو ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ناظرین، اب ہم آتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف، وہ یہ کہ اس روایت کا جو آج تک ترجمہ کیا جاتا رہا، جو لوگوں میں بات پھیلا دی گئی، جو عام کر دی گئی، جو ہر شخص کی زبان پر ہے، جس کی وجہ سے اکثریت نے گمراہی کا سودا کیا، دجال کو پہچاننے سے قاصر رہے، حق سے دور رہے، وہ یہ کہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے، اللہ ایک آنکھ والا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا۔ تو ناظرین، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں؟ ناظرین، سب سے پہلا سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کو اس دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں یا اللہ ایک آنکھ والا نہیں ہوگا؟ جب ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس دنیا میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ اس دنیا میں ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتا، ہمارا دماغ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا، ہمارا دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی بھی ہو، اس کی ایک آنکھ تو کیا دو بھی ہوں، بے شک چار آنکھیں ہوں، جتنی بھی ہوں، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ کہنا کہ تمہارا رب جو ہے وہ دو آنکھوں والا ہے اور دجال ایک آنکھ والا ہوگا، یہ بات بالکل بے معنی، بے وقت ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں اللہ کو دیکھ ہی نہ سکتے تو کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، جیسا جی چاہے آ جائے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ دو آنکھوں والا ہے، اللہ ایک آنکھ والا نہیں اور دجال ایک آنکھ والا ہوگا، یہ بات بالکل بے معنی، انتہائی بے وقوفانہ اور انتہائی جاہلانہ۔ ناظرین، اصل بات کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس روایت میں جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ ہے اول، اور اول کہتے ہیں کسی بھی شے کا ایک ہی پہلو دیکھ پانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کا اس سے جوڑا خلق کیا۔
ہر شے کے دو پہلو ہیں۔ اللہ عز و جل جو ہے وہ صحیح ہے، اس کے لیے اول ہونا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی خلق کرتا ہے وہ دونوں پہلوں سے مکمل خلق کرتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی خلق کرتا ہے وہ بے عیب خلق کرتا ہے، اس کی ہر شے میں حمد ہی حمد ہوتی ہے، لیکن دجال اول ہوگا، یعنی وہ سب کا سب دجال ہوگا جو ایک پہلو سے تو مکمل نظر آئے گا لیکن دوسرے پہلو سے نامکمل ہوگا، یعنی جس میں سائیڈ افیکٹس ہوں گے۔ اور اسی طرح دجال جو بھی خلق کرے گا وہ ایک ہی پہلو دیکھ پائے گا، ایک ہی پہلو سے دیکھ کر مکمل خلق کر پائے گا، دوسرے پہلو سے یکسر نامکمل خلق ہوگی۔ وہ خلق، وہ شے، جو شے بھی وجود میں آئے گی اس میں عیوب ہوں گے، اس میں خامیاں ہوں گی، اس میں کجیاں ہوں گی، اس میں کوتاہیاں ہوں گی، اس میں لاپرواہیاں ہوں گی، وہ شے دونوں پہلوں سے مکمل نہیں ہوگی۔ اور ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، اور پیچھے بھی ہم یہ بات کر چکے پچھلی اقساط میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو میرے علاوہ کسی نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ دجال کی پہچان کے لیے تمہارے لیے جو میں رہنمائی کر رہا ہوں تمہاری، وہ یہ ہے کہ دجال اول ہوگا اور اللہ عز و جل اول نہیں ہے۔ اور انتہائی افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ شے، وہ بات جس سے دجال کو پہچانا جا سکتا تھا، اسی کو چھپا دیا گیا۔ ان علماء دجال نے، اس طبقے نے جو اپنے آپ کو علماء کہلاتا ہے، انہوں نے دجال کی پہچان کے اوپر ہی پردہ ڈال دیا۔ جس شے سے، جس بات سے دجال کو جانا جا سکتا تھا، پہچانا جا سکتا تھا، اس کے اوپر ہی پردہ ڈال دیا۔ وہ جو ایک منفرد بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی انبیاء سے ہٹ کر اپنی امت کو، اپنی قوم کو بتائی، اس بات کے اوپر ایسے پردہ ڈال دیا گیا کہ کوئی بھی دجال کو نہ پہچان سکا۔ یوں اکثریت نے گمراہی کا سودا کیا اور دجال کو اپنا رب بنا بیٹھے۔ تو اس بات کا، اس کا ذمہ دار کون سا طبقہ اس کا ذمہ دار ہے؟ مثال کے طور پر آج ناظرین ہم غور کریں، جتنی بھی مشینیں ہیں، آپ ان مشینوں کی بات کر لیں، ان مشینوں کی مثال لے لیں، ان کو سامنے رکھ لیں جنہیں آپ گاڑیاں کہتے ہیں۔ جب یہ گاڑیاں وجود میں آئیں تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ اب ہم انتہائی تیز رفتاری سے، انتہائی پرسکون اور آرام دہ طریقے سے سفر کریں گے، ہمیں سفر میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کسی قسم کی مصیبت کا، مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سواری کے ذرائع بہت زبردست ذرائع ہیں، احسن ترین ذرائع ہیں، لیکن حقیقت کیا نکلی؟ جب انسان نے ان سواری کے ذرائع کو خلق کیا، یہ سواری کے ذرائع وجود میں آئے، یہ سواری کے ذرائع دیکھنے میں تو انتہائی شاندار ہیں، عالی شان ہیں، بہترین نظر آتے ہیں، آسان ترین نظر آتے ہیں، ان سے سہولت و آسانی انتہا درجے کی حاصل ہوتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو وہ کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ اس کا دوسرا پہلو کسی کے سامنے ہی نہ آیا۔ جب ان کو خلق کیا گیا تو ان کو ایک پہلو دے کر خلق کیا گیا، دوسرے پہلو سے انسان یکسر غافل رہا، بالکل اندھا رہا۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ آج سامنے آیا جب انہی سواری کے ذرائع سے خارج ہونے والی طرح طرح کی زہریلی گیسوں، جنہیں ہم دھواں کہتے ہیں، اس نے پوری دنیا کی فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پوری دنیا کی فضا، یہ جو پہلا آسمان ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ